محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند منٹ کی گفتگو آج کی اس ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل TTI 786 پر میں والدین یعنی ماں اور باپ کے متعلق اور اللہ رب العزت کی بندگی کے متعلق یہ چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ حضرات غور و فکر کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس کا ٹرانسلیٹ انواد اس کا مطلب یہ ہے، مولا تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے ہم بندوں کے لیے کہ تیرے رب نے حکم کر دیا بجز اس کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج کے اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان بھائی اور بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کو غور و فکر کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ہوں تک نہ کہنا۔ کیا مطلب؟ اف تک نہ کہنا یا ان کو جھڑکنا نہیں، یا کسی ذرا سی بات پر ان سے ناراض مت ہونا، ناراضگی مت دکھانا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب اور احترام سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ شفقت سے، مہربانی کے ساتھ میں، عاجزی انکساری کے ساتھ میں ان کے سامنے جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور پرورش کیے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوں کو حکم دے دیا ہے ان کے ماں اور باپ کے ساتھ میں کیسا ویوہار کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ویوہار کرنا چاہیے۔ اس آیت میں پروردگار عالم انسان کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب یعنی پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ مولا تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس نے تمہیں اعضاء سالم دیے، طاقت و صحت عطا فرمائی، جس نے تمہیں سماعت و بصارت دی یعنی سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت، عقل اور فہم سے نوازا، فہم کا مطلب سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، جو روزی رسا یعنی رزق روزی پہنچانے والا ہے، مشکل کشا ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جو بیماری میں صحت، پریشانی میں چین، مصیبت میں صبر اور دکھ درد میں آرام دیتا ہے، جس نے انسان کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں مامور کیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت کی بندگی کے متعلق ہم کچھ بات کرتے ہیں، جس نے اس کو یہاں کچھ اختیارات عطا کیے، کچھ ذمہ داریاں اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں اور خدمتیں بندوں کے سپرد کی ہیں، اپنی مملکت اور اپنی رعیت کے ایک حصے پر اس کو کچھ اقتدار دیا ہے۔ وہ مالک حقیقی حکم دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے انسان تجھے یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے، آقا کی سپرد کی ہوئی خدمتوں کو انجام دینا ہے، اپنے اختیارات کو، اپنی قوتوں کو حاکم اصلی کے قانون اور اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یعنی جو حکم اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرما دیا ہے قرآن مقدس میں، ہم کو اسی کے انوسار چلنا ہے، دنیا میں اپنے جیون کو، اپنی زندگی کو اسی حکم کے اسی حکم کے پر عمل کرتے ہوئے ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی متعلقہ خدمات بجا لائے گا
اور جتنی زیادہ وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ اپنے اختیارات کے استعمال میں مالک کی پیروی کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔ اس کی آئندہ ترقی کا انحصار اسی پر ہے، یعنی آئندہ وہ عروج و ارتقاء کی بلندیوں پر فائز ہوگا، کامیاب و کامرانی کی منزلوں پر وہ پہنچے گا، تو وہ شریعت مطہرہ قرآن و سنت کے جو احکام ہم پر نافذ ہوئے ہیں، لاگو ہوئے ہیں ہم پر، ان پر عمل کرنے سے ہی ہماری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں انقلاب آئے گا اور کامیابی اور کامرانی تک ہم پہنچ پائیں گے۔ کہ اپنی زندگی کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ مالک کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو تو اس کے کارنامے زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فرض شناس اور مطیع و فرما بردار بندہ تھا۔ یعنی جب دنیا میں بھیجا اللہ رب العزت نے تو دنیا میں اس بندے نے اللہ کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا، اور یہی بندہ کامیابی اور کامرانی کو پانے والا ہے۔ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فرش شناس اور مطیع و فرما بردار بندہ تھا، نہ یہ کہ سست کام چور نافرض شناس تھا، یا یہ کہ باغی و نافرمان تھا۔ بندگی کا مطلب کیا ہے، اس بات کو اور میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ غرض اللہ تعالیٰ کی بندگی و فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی بندگی میں بسر ہو، آپ اپنے کو دائمی اور ہمہ وقتی بندہ غلام سمجھیں، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کی شریعت کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، اور آپ کا چلنا اور پھرنا، آپ کا لین دین کرنا، آپ کا تجارت اور زراعت کرنا، غرض سب کچھ خدا کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو۔ اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر موقع ہر موڑ پر مولا تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو قرآن مقدس میں اصول بتا دیے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تمہیں دن میں کیا کرنا ہے اور رات کو کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرما دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہم کو فلاں چیز قرآن مقدس میں نہیں ملتی ہے، فلاں چیز یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، تو اس میں قرآن مقدس کی کوئی خامی نہ نکالنی چاہیے، بلکہ ہمارے مفسرین کرام اور مجتہدین کرام جو مسائل استنباط کرتے ہیں، کیا مطلب قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، قرآن پاک میں تو ہے وہ چیز، لیکن ڈھونڈنے والے کی کمی ہے کہ اس کو قرآن پاک میں مل نہیں رہی، اس کے علم کی کمی ہے، اس کے عقل و فہم کی کمی ہے کہ وہ قرآن مقدس سے اپنے مسائل کا حل نہیں کر پا رہا ہے۔ اب مسائل کا حل نکالنے کے لیے مولا تبارک و تعالیٰ نے مجتہدین کرام کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ مجتہدین کرام مان لو ائمہ اربعہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ اربعہ ہیں۔ ہم کو ان کی اتباع، ان کی پیروی کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مسائل کو قرآن و حدیث سے استنباط کیا ہے۔ اب ایک مسئلہ میں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اکثر لوگ ہمارے نوجوان بھائی جو ہے اس مسئلے میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے حنفی تھا وہ اب آ کر اپنے مسلک کو بدل کر حنفیوں کی اقتداء کو چھوڑ کر، ان کی پیروی کو چھوڑ کر شافعی نہیں ہو سکتا، یا حنبلی نہیں ہو سکتا، یا مالکی نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، تو اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بعد میں حنفی ہو جائے، حنبلی کو اختیار نہیں بعد میں مالکی ہو جائے، شافعی کو اختیار نہیں بعد میں حنبلی ہو جائے، یا حنبلی کو اختیار نہیں شافعی ہو جائے، یا حنفی اگر کوئی ہے تو اس کو اختیار نہیں کہ شافعی یا مالکی یا حنبلی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ بعض حضرات اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا نالج والا جان کر خود قرآن مقدس کے جو فرامین ہیں
ان پر صراحتاً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسائل پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک غور کرنے کی بات ہے، ایک توجہ دینے کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہو، بلکہ شریعت مطہرہ نے جو احکام لاگو فرمائے ہیں وہ بندوں کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ فطرت کا مطلب جو عادت ہوتی ہیں، اطوار ہوتے ہیں بندوں کے، ان کے عین مطابق ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے جو اصول قوانین ہیں، جو نیم ہیں، انہی نیموں کے انوسار ہم اگر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کر کے اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ہم نے اللہ و رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا اور شریعت مطہرہ کے قوانین کو پس پشت رکھ دیا، پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا اور یوں ہی دنیا میں کھوئے ہوئے رہے تو ہمارا دنیا میں بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کی 16ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بندہ ہم کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، مفہومی میں ٹرانسلیٹ اس کا کر رہا ہوں آپ کے سامنے انواد، جو بندہ ہم کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، ذکر چھوڑ دیتا ہے ہمارا، تو ہم اس پر اس کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں اور حشر کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو گونگا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو حضرات یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے۔ آج ہم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، آئے دن بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ خود ہمارے ہی ہاتھوں کا بدلہ ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یعنی تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اور اگلی آیت کا مطلب ہے اس کے جسٹ آگے کہ بہت سے گناہ تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو درگزر نہ کرے، معاف نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو حضرات ذرا غور و فکر کریں، ہر چیز کا جواب ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جنات کو اور انسانوں کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انہی سے حساب و کتاب ہوگا۔ حالانکہ حساب و کتاب تو اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، جانور وغیرہ ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جانوروں سے بھی حساب و کتاب ہوگا، لیکن ان کا حساب کتاب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کو، اگر دنیا میں رہ کر کسی نے کسی کو سینگ مارا ہے، ایک دوسرے کو مارا، تو ان کا حساب کتاب ایک دوسرے کو بدلہ دلا کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور جزا اور سزا جو بھی بدلہ ملے گا وہ آخرت میں انسان اور جنات کو حساب و کتاب لینے کے بعد میں یا تو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا یا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو برائے مہربانی ہمارے تمام سماج کے لوگ جو ہماری قوم کے نوجوان بھائی ہیں، بچے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میری پرخلوص گزارش ہے قرآن مقدس کے احکاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسائل پر غور و فکر کریں اور علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کئی احادیث مبارکہ اس کے متعلق ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، مہد سے لے کے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کتنی بھی دور جانا پڑے لیکن علم حاصل کرو۔ بنا علم حاصل کیے ہوئے ہماری زندگی میں آسانیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور مسائل پر جو ہم ویڈیوز ڈالیں گے وہ اب سے کچھ دیر بعد میں یا پھر شام کے وقت میں ویڈیو ڈالیں گے۔ یہ کافی لمبی ویڈیو ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔